اٹھایا تو پہاڑ مکمل اٹھا کے ان کے اوپر کھڑا کیا. ہاں بھی مانتے ہو نہیں مانتے؟ یا اللہ مانتے ہیں، یا اللہ مانتے ہیں، یا اللہ مانتے ہیں، جہاں چھوڑ دے بس اب مانیں گے. جو ہی پہاڑ سائڈ پہ ہوا، ہم تو نہیں مانتے، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، یا اللہ اب جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. اللہ فوراً سے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیسا بڑا معجزہ تھا. یہ دیکھنے کے بعد رستہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے، رستے میں دیکھا کہ کچھ بندے ہیں اور بچڑے کو معبود بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، بچڑے کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، بچڑے کو اپنا معبود کہہ رہے ہیں. یہ کہنے لگے موسیٰ کبھی ہمیں بھی ایسا ملے گا. پھر سوال ہے، فقالوا، وہ کہنے لگے ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ واضح نظر آنا چاہیے ہمارے سامنے، دنیا میں ہمارے سامنے اللہ آ جائے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألک، پوچھتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب، اہل کتاب، ان تنزل علیہم، یہ کہ آپ نازل کریں ان پر، کتاباً کتاب، من السماء، آسمان سے. فقد سالوا موسیٰ اکبر، پس تحقیق وہ مانگ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی چیزیں. وقالوا، پس کہنے لگے، ارنا اللہ، دکھا ہم کو اللہ تعالی، جہرتاً سامنے. فاخذتهم الصاعقۃ، بس پکڑ لیا ان کو ایک بجلی کی کڑک نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل من بعد، پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو اس کے بعد. ما جاءتهم البینات، کہ دلائل آ چکے ان کے پاس واضح واضح. فعفونا عن ذلك، بس ہم نے معاف کر دیا ان کو یہ. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ واضح. ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، ان سے وعدہ لینے کی وجہ سے. وقلنا، اور ہم نے کہا ان کو، داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. وقلنا، اور ہم نے کہا ان کو، لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو. فاخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يسألك أهل الكتاب، اہل کتاب آپ سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ کے اوپر بار بار ایک ایک آیت آ رہی ہے، دو آیتیں آ رہی ہیں، سورت آ رہی ہے. ایسا نہیں، بلکہ اوپر جاؤ ہمارے سامنے، ہم آپ کو جاتے ہوئے دیکھیں، ہمارے سامنے آسمان پہ جاؤ، آسمان سے مکمل کتاب لے کے آ جاؤ، بس ایک دفعہ ہی کام ختم ہو جائے. آپ اوپر جائیں اور آسمان سے ہمارے لیے کیا لے کے آئیں؟ مکمل کتاب لے کے آئیں. رب العالمین نے بڑا کمال قسم کا جواب دی، جس کو الزامی جواب کہا جاتا ہے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تحقیق اس سے بڑی بڑی چیزیں موسیٰ علیہ السلام سے مانگ چکے ہیں یہ پہلے. یعنی ان کے آباء و اجداد، اور یہ اپنے آباء و اجداد کے اس فعل کے اوپر راضی ہیں، گویا کہ یہ بھی انہی کے فعل کے اندر شامل ہے. یعنی ان کے آباء و اجداد نے ایسے کیا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا، اس وقت تو یہ ہوں گے بھی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا کہ ہمیں ایسے کیجئے کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ آ جائیں اور ہمارے سامنے یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام سے بڑی بڑی چیزیں مانگی تھی انہوں نے. یہ چونکہ اپنے آباء و اجداد کے فعل کے اوپر راضی تھے جو انہوں نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لہذا یہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مانگا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مانگا تھا، پہلے آپ سے بڑی بڑی چیزیں مانگی تھی، اور ان میں سے چیزیں کیا تھی یہ دیکھیے گا. فقالوا، وہ کہنے لگے، ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ واضح نظر آنا چاہیے ہمارے سامنے، دنیا میں ہمارے سامنے اللہ آ جائے. پھر تو بات ہے، ہم مانیں گے. پھر کہتے ہیں اللہ ہمارے سامنے بالکل آ جائے، واضح ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے آ کے، ہم پھر دیکھ کر کے پھر اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے. فاخذتهم الصاعقہ، پھر اللہ کو غصہ آیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. فاخذتهم الصاعقہ، بس پکڑ لیا ان کو ایک اس کی بجلی کی کڑک نے. بجلی کی کڑک جیسے ہوتی ایسی آواز آئی اور ایسی کڑک سی پیدا ہوئی، بجلی پیدا ہوئی. انہوں نے ان سب کو جو ایسے کہتے تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. چونکہ وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہے تھے، اس ظلم کی بنا پہ ان کے اوپر رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا. ثم اتخذوا العجل،
اگر ان کی بےایمانیوں کے بیان فرمائے، دیکھو کیسے بےایمان لوگ تھے، کیسے عجیب سے لوگ تھے. ثم اتخذوا العجل، انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعد ما جاءتهم البینات، واضح واضح دلائل آ جانے کے باوجود. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو رب العالمین نے وہ دریا سے، سمندر سے پار کیا تھا، کتنا بڑا معجزہ دے کے آئے تھے، ہے نا؟ ایسے ہی کتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ پانی ایسے برف کی طرح کھڑا ہوا ہے، درمیان سے رستہ بن گیا، اور یہ اس دریا سے پار ہوئے. جو ہی یہ پار ہوئے اور فرعون ان کے پیچھے درمیان میں پہنچے، رب العالمین نے پانی کو ملا دیا، وہیں پہ ان کو غرق کر دیا. کیسا بڑا معجزہ تھا. یہ دیکھنے کے بعد رستہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائے، رستے میں دیکھا کہ کچھ بندے ہیں اور بچڑے کو معبود بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، بچڑے کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، بچڑے کو اپنا معبود کہہ رہے ہیں. یہ کہنے لگے موسیٰ کبھی ہمیں بھی ایسا ملے نا پھر سوال ہے، ہمیں بھی کبھی ایسا معبود ملے نا پھر مزہ ہے. حساب لگائیں کتنا بڑا معجزہ بھی پیچھے دیکھا ہی دیکھا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے آئے کہ رب العالمین نے کیسے پانی کو کھڑا کر دیا، کیسے سمندر کے اندر رستے بنا دیے. لیکن اب کیا ہے، ایسا معبود ہونا پھر مزہ ہے. کیسے عجیب لوگ تھے. اللہ نے فرمایا دلائل آ جانے کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. لیکن فعفونا عن ذالک، ہم نے ان سے یہ بھی معاف کر دیا. اور ان کی معافی بھلا کیسے ہوئی تھی؟ دوسرے پہلے سپارے میں آتا ہے ان کی معافی ایسے ہوئی تھی کہ رب العالمین نے فرمایا جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے وہ سامنے کھڑے ہو جائیں، اور جنہوں نے نہیں بنایا وہ جو بچے رہے ہیں وہ ان کے سامنے آ جائیں، اور جنہوں نے نہیں بنایا وہ ان کو ماریں، قتل کریں. ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، ہے نا جی. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رب العالمین کا اتنا بڑا کرم ہے، اگر یہ معافی مانگے شرک سے، گناہ کتنا بڑا کا شرک، بڑا بڑا شرک، اس سے بھی معافی مانگے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، یا اللہ جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے، اللہ فوراً سے گناہ معاف کر دیتا ہے. کتنا احسان ہے رب العالمین کا. آگے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ان کی مزید ضدوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسے ضدی لوگ تھے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اٹھایا طور پہاڑ مکمل اٹھا کے ان کے اوپر کھڑا کیا. ہاں بھی مانتے ہو نہیں مانتے؟ یا اللہ مانتے ہیں، یا اللہ مانتے ہیں، یا اللہ مانتے ہیں، جان چھوڑ دے بس، اب مانیں گے. جو ہی پہاڑ سائڈ پہ ہوا ہم تو نہیں مانتے. کیسے ضدی لوگ تھے، سوچنے کی بات ہے. اور اللہ بھی ان کے اس ضدی پن کو برداشت کر رہا تھا. حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ میں پہاڑ کو دور کروں گا، پھر ہی کہیں گے ہم نہیں مانتے ہو، صحیح نہ، پھر کہیں گے ہم نافرمانی کرتے ہیں. اللہ کو پتا تھا. اس کے باوجود رب العالمین نے ہمیں یہ واقعہ جو بتلائے ہیں، اتنا کچھ ہمیں بتایا ہے، یہ ہمیں تسلی دینے کے لیے ہے، نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے ہے. نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پیارے پیغمبر، آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. آپ سے پہلے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیسے کیسے کام کیے تھے، کیسے کیسے انہوں نے جو ہے نا وہ نظام کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیسے کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیسے جو ہے نا وہ کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے. آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے. آپ دل بڑا رکھیں، لوگوں تک جو نا اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے پکا وعدہ لینے کے لیے. تو انہیں پکا وعدہ دے دیا، جو ہی ہم نے دور کیا پھر کہا صحیح نہ، ہم تو نافرمان ہیں، ہم تو نہیں مانتے. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اب جب وہ ان کے پاس گھر نہیں تھا، اب گھر رب العالمین ان کو دینا تھا. بھی وہاں سے بھاگ کے آئے نا مصر سے، وہاں سے جان چھڑا کے آئے، آگے ان کو گھر دینا تھا. اب کیا ہوا، رب العالمین نے فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، آگے فتح میں دے دوں گا. کیا ہو گیا، بس تمہیں داخل ہونا ہے، فتح میں دوں گا. اب کیا ہوا، دوسرے مقام پہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، جا کے لڑائی کرو، جب فتح ہو جائے ہمیں بتانا، پھر ہم آ جائیں گے. کیسے عجیب قسم کے لوگ تھے. اللہ نے فرمایا اب جب فتح بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، اللہ نے فرمایا اب کیا کرو، دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے. وہ تو کافر تو ڈر کے بھاگنے کی جگہ کو چھوڑ دیا. اب کیا ہوا، ہم نے کہا ان کو داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. دوسرے مقام پہ ہے کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یہ کہتے ہوئے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا ہے. لیکن یہ بے ایمان کیسے داخل ہوئے، تفاسیر میں ملتا ہے یہ نیچے بیٹھ گئے. کیا ہوا،
آنکھیں کھولے ذرا پھر سمجھ آئے گی. نیچے بیٹھنے کے بعد گھسٹ کے آگے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں سجدہ نہ کرنا پڑے. کیسے عجیب تماشا تھا یہ. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے کہا ان کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو. اب ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کے لیے خاص تھا کہ تمہیں ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے. اب یہ کیا کرتے، جمعہ والے دن جاتے ہیں، ہفتے کے دن جو ہے نا وہ مچھلی آتی تھی، باقی دنوں میں مچھلی آتی نہیں تھی. ہفتے کے دن میں مچھلیاں باہر تیار رہی ہوتی تھی اور باقی دنوں میں مچھلیاں نہ آتی تھی. اب یہ کیا کرتے، ہفتے کے دن جاتے وہاں پہ اور انہوں نے اپنے ٹوئے سے نکال لیے، سائڈ پہ نا جگہ بنا لی اور وہاں سے سوراخ کر لیے، یہاں سے کنارہ توڑ لیا تھوڑا سا. اب وہاں سے کیا ہوتا، مچھلیاں اس میں داخل ہوتی رہتی، ہفتے کو داخل ہوتی رہتی، کیونکہ ہفتے کو مچھلیاں باہر آتی تھی. ان کو پتہ تھا مچھلیوں کی آج ان کی چھٹی ہے، آج ہمیں پکڑنے نہیں آئیں گے. اور باقی پورا ہفتہ باہر آتی نہیں تھی، وہ پورا ہفتہ چھپی رہتی تھی. اب جو ہی ہفتہ ہوتا وہ باہر آتی. اب یہ کیا کرتے، انہوں نے اپنے سائڈ پہ وہ حوض سے بنا لیے. اب ان میں ہفتے والے دن مچھلیاں باہر آتی، وہ حوض سے میں آہستہ آہستہ اس میں آ جاتی. شام کو جاتے اس پہ جا کے دروازہ بند کر دیتے. جیسے وہ سوئے کے اوپر وہ نالے بنی ہے اس کو ایسے بند کر دیا کرتے تھے. اب سمجھتے کہ ہم تو کیا کر رہے ہیں، ہم تو ہفتے کو تو نہیں پکڑ رہے، پکڑیں گے تو ہم اگلے دن اتوار کو آگے پکڑیں گے، ہفتے کو تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. حالانکہ سارا کچھ پکڑا کس دن تھا، وہ ہفتے کے دن. وہ سوچ رہے تھے ہم تو اتوار کے دن پکڑ رہے ہیں، ہم نے ہفتے کے دن پکڑا نہیں ہے. ایسے کر کے سمجھتے تھے کہ ہم نے دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو بھی ہم نے پھر عذاب میں مبتلا کیا، ان کو بھی بندر بنا کے رکھ دیا. کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان سے وعدہ لیتے رہے. ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان جیسے کام نہیں کرنے ہیں. ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھنا ہے. اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ